بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر قدیم کتاب سلسلے میں آج ایک نئی کتاب سے متعارف کروانے سے قبل میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں، وہ دوست جو اس ویڈیو بلاگ کو دیکھتے ہیں انہوں نے ابھی تک اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں۔ یہ آپ سے گزارش کرنا تھی، اور اگر یہ مناسب سمجھیں کہ جن کتابوں تک آپ کی دسترس نہیں، یا آپ وقت کی کمی کا سامنا ہے، یا پھر مالی جو وسائل کی کمی کا سامنا ہے، تو وہ اگر مناسب سمجھیں تو ان ویڈیوز کو نہ صرف خود دیکھیں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جو کتب بینی میں دلچسپی رکھتے ہیں، رغبت اس جانب رکھتے ہیں، لیکن وقت کی کمی یا ان دیگر جو وجوہات کی بنا پر وہ کتاب نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ خدمت تو میں انشاءاللہ کرتا رہوں گا کہ آپ کو نئی نئی کتب سے متعارف کرواتا رہوں گا، اور کوشش کروں گا کہ جو اس قسم کے متفرق جو موضوعات پر کتابیں شائع ہو رہی ہیں ان سالوں میں یا اس سے گزشتہ سالوں میں، وہ آپ کے سامنے لاتا رہوں۔ آج جس کتاب سے میں آپ کو متعارف کروانے جا رہا ہوں، یہ کتاب شائع ہوئی 2013 میں، یعنی 2013 میں، اور اس کا جو عنوان ہے وہ ہے دا وے آف دا نائب۔ یہ کتاب، اس کے جو مصنف ہیں وہ ایک امریکی صحافی ہیں جو تفتیش اور تحقیق کی صحافت میں 2 بار انتہائی دنیائے صحافت کا معتبر جو انعام ہے پولیٹزر پرائز، وہ حاصل کر چکے ہیں۔ ینگ ہیں، 40-45 سال عمر ہے، اور 2013 میں یہ کتاب شائع ہوئی۔ اگر اس کتاب کے بارے میں آپ لب لباب پوچھیں، ایک سطری اگر آپ اس کا خلاصہ اگر آپ پوچھیں، تو یہ کتاب امریکن انٹیلیجنس ایجنسی CIA کے بارے میں ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ CIA جو ایجنسی ہے امریکن، وہ ایک انٹیلیجنس ادارے سے کیسے ایک کلر مشین، ایک ٹارگٹ کلنگ مشین میں بدلی۔ اور اسی ایک لائن کے گرد یہ تمام سٹوری گھومتی ہے۔ اس کتاب میں بہت ساری ایسی معلومات اور واقعات درج کیے گئے ہیں کہ جو سسپنس ہیں، جن میں سسپنس ہے اور ہولناک ہیں۔ کئی ایسے واقعات ہیں کہ جو جن سے پردہ اٹھایا گیا ہے، جو آپ کو شاید بہت سارے میڈیا کی یا دیگر کتب میں یہ واقعات آپ کو نہ ملیں، یا جن سے چونکہ یہ کتاب، اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ پاکستان کے ارد گرد، اور پاکستان کی جو پریمیئر ایجنسی ISI اس کے ساتھ مل کر جو مشنز مکمل کیے گئے، یہ ان کا بھی احاطہ کرتی ہے۔ اور وہ بہت سارے ایسے مشنز ہیں شاید وہ آپ کو پاکستان کے میڈیا میں یا آپ کو کہیں سننے میں نہ ملے، یا جن سے حکومت پاکستان یا فوج جو ہے وہ ان سے انکار بھی کرتی رہی۔ ایسے بہت سارے واقعات سے وہ اس کتب میں درج ہیں۔ اب جو انتہائی اہم جذبات میں آپ کو آج جو ایک چونکا دینے والا ایک واقعہ ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کتاب جس چیپٹر سے اس کا ابتدا ہوتا ہے وہ ایک انتہائی ایک جیسے جیمز بانڈ کی مووی کا ایک سین کی طرح اس کا چیپٹر اوپن ہوتا ہے، اور یہ پہلا ہی چیپٹر ہے۔ اور اس چیپٹر میں بات کرتے ہیں کہ یہ موسم سرما 2001 کے موسم سرما کی بات ہے کہ جب 9/11 ہو چکا تھا، اور اس وقت امریکن جو اسٹیبلشمنٹ تھی، فوج تھی اور حکومت تھی، وہ ایک بدمست ہاتھی کی طرح یہ پلان بنا رہی تھی کہ کیسے مسلم ملکوں میں فوجیں اتاری جائیں اور انہیں تہس نہس کیا جائے۔ تو یہ موسم سرما کے آخر کی بات ہے 2001 کی۔ امریکہ کا جو وائٹ ہاؤس ہے اس کے سیچوئشن روم میں، اور سیچوئشن روم ایسا ہے کہ جہاں پر جب بھی خفیہ کو اجلاس کرنا ہو، اہم فیصلہ کرنا ہو امریکہ کی جو پولیٹیکل کلاس ہے اور جو اس کی اسٹیبلشمنٹ کی کلاس ہے، تو وہ وہاں پہ سیچوئشن روم میں بیٹھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے نشاندہی بھی کبھی میں نقشے میں آپ کو کر دوں گا کہ سیچوئشن روم وائٹ ہاؤس کے کس حصے میں پڑتا ہے۔ تو سیچوئشن روم میں ایک ٹیبل کے گرد ایک سین ہے، وہاں پر CIA کے تمام آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ جو امریکن وائس پریزیڈنٹ ہے اس وقت کا ڈک چینی، ڈک چینی جو ہے وہ بھی ان کے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو CIA کے آفیسر ہیں، ٹاپ آفیسر، وہ وہاں پر پریزنٹیشن دے رہا ہے۔ اب وہاں پر اس پریزنٹیشن میں سلائڈز میں بہت سارے چہرے دکھائے جاتے ہیں کہ جنہیں یہ مشن دیا جاتا ہے CIA کو، یہ وہ افراد ہیں کہ جو امریکہ کی سلامتی کے خلاف ہیں، یا وہ پھر 9/11 کے واقعات میں ملوث رہے، یا پھر وہ کسی نہ کسی طرح کسی دہشت گرد واقعے میں ان کا نام لیا جاتا ہے۔ اب وہ سلائڈز دکھا کر نائب صدر کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ افراد جو ہیں انہیں CIA کو مشن دیا جائے گا کہ وہ ان افراد کو ختم کریں، ٹارگٹ کلنگ کریں، اور ان میں کئی افراد جو ہیں یورپ میں کہیں پر، اور کہیں جو ہے دیگر وہ مسلم ممالک میں وہ رہ رہے ہیں۔ جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے، یعنی کہ پاکستان کا مایہ ناز ایٹمی سائنسدان۔ اس کی تصویر دکھائی جاتی ہے،
اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہ سائنسدان ہے کہ جس نے جو اٹامک ایسڈز ہیں اور اس کی تیاری کے جو مراحل ہیں یا جو اس کی جو تیاری کے لیے لوازمات درکار ہوتے ہیں وہ سب وہ ایران، لیبیا اور دیگر اس قسم کے ممالک میں اسمگل کیے یا وہاں پر یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی. اور پھر اس کے بعد تو تفصیل تو ہم جانتے ہیں کہ پھر صدر مشرف کے دور میں پھر ان کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ تصویر دکھا کر اجازت مانگی جاتی ہے نائب صدر سے کہ کیا آیا وہ مشن کو بھیجیں انہیں قتل کرنے کے لیے، ان کی ٹارگٹ کلنگ کرنے کے لیے. اور یہ پہلا کہ دوسرا اس کا صفحہ ہے کہ جس میں یہ بات کی گئی ہے. اب اچھا، پھر آخر میں جب پریزنٹیشن مکمل ہوتی ہے تو دیکھ چینی جو ہیں وہ یعنی کہ نائب صدر وہ اس بات کی اجازت دیتی ہیں CIA کو کہ وہ جا کر یہ ٹارگٹ جو مشنز ہیں وہ جا کر مکمل کریں. اب CIA کا جو آبجیکٹو ہے وہ کیا ہے، وہ کس مقصد کے لیے قائم کی گئی، یا وہ آیا وہ اس قسم کے ٹارگٹ کلنگ جو آپریشنز ہیں وہ کیا لانچ کر سکتی ہے یا نہیں، یہ تفصیل ہے، یہ انشاءاللہ آئندہ جو ایپیسوڈز ہیں اس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن یہ بڑی چونکا دینے والی بات تھی کہ امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں ڈاکٹرقدیر خان کو ٹارگٹ کلنگ کرنے کے لیے بات کی گئی اور یہ بطور ثبوت اس کتاب میں درج کیا گیا. اب ظاہر ایسی جو کتابیں ہیں کہ جو امریکہ کی پبلشنگ ہاؤس میں وہ پبلش ہوتی ہیں، شائع ہوتی ہیں، تو کیا اس کتاب کی بنیاد پر امریکن CIA کو سو کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگرچہ اگر انہوں نے ایسی بات کی، اس کی تصدیق کے لیے کیا ان پر مقدمہ دائر کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یا اسٹیٹ لیول پر ایسی کوئی بات ہوئی یا نہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ چند سال قبل ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ایک پروگرام تھا، وہ جو ہمارے جیو کے ایک اینکر ہیں، صحافی ہیں سہیل وڑائج کے ساتھ، ان کا ایک جو پروگرام خاصا معروف بھی ہے ایک دن جیو کے ساتھ. تو اس میں ڈاکٹر قدیر خان کو جب وہ لے کر جاتے ہیں اسلام آباد کی کسی مارکیٹ میں، تو وہاں پر ڈاکٹر قدیر خان اس بات کا شکوہ کرتے ہیں، دیکھیں کہ حکومت پاکستان نے میرے ساتھ اتنی ہیوی سیکیورٹی لگا دی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں زیادہ نہ گھوموں پھروں. وہ اس بات سے بے خبر تھے شاید کہ انہیں کس قسم کے خطرات جو ہیں وہ لاحق تھے، یا ان کے پیچھے جو اس قسم کی جو ٹاپ ایجنسیز تھی دنیا کی وہ ان کی جان کے درپے تھے. اور شاید پاکستانی جو ایجنسیز تھی، پاکستانی جو ریاست ہے، انہیں خطرات کا بخوبی علم تھا، اسی لیے وہ ان کی جو سیکیورٹی کے خاصی ان کے لیے فکر مند تھے، اور انہوں نے پولیس اور دیگر انٹیلیجنس کی سیکیورٹی ان کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کی ہوئی تھی. تو اس قسم کے جو خطرات تھے وہ پاکستان کی جو اٹامک سائنسدان ہیں انہیں درپیش رہے. اور یہ 2000 کی بات ہے. اس کے علاوہ دیگر ایسی کتب موجود ہیں کہ جن میں CIA جو تھی وہ اس بات کی پلاننگ کرتی رہی کہ پاکستان کے جو اٹامک سائنسدان ہیں ان کی کیسے ٹارگٹ کلنگ کی جائے یا انہیں نشانہ بنایا جائے. اس میں دیگر بھی مواد موجود ہے، وہ شاید اس کتاب میں نہیں لیکن کئی اور کتابوں میں یہ بات کہی جا چکی ہے. تو یہ کتاب خاصی اس میں چونکا دینے والے انکشافات ہیں، وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. جو اس کا لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ CIA جو تھی وہ اس کا بنیادی جو اس کا جو مقصد تھا وہ جب اسے 1945 میں بنایا گیا تو وہ صرف یہی تھا کہ وہ انفارمیشن کو گٹھی کرے اور اسے انالائز کرے. اور یہ کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسی کا صرف یہی کام ہے کہ وہ انفارمیشن لے، گٹھی کرے، جس سے اس کی ملک کو سلامتی کے خطرات درپیش ہوں، وہ انفارمیشن لے، پھر اسے انالائز کرے، اس کے مطابق پھر وہ پالیسی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ ریکمینڈ کرے اپنی اسٹیٹ کو، اتھارٹیز کو. لیکن کیسے پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو CIA تھی وہ ایک ایسی ایجنسی میں بدلتی چلی گئی کہ جس میں نہ صرف ٹارگٹ کلنگ کی بڑی بڑی شخصیات کی، ان امریکہ کی مخالف وہ حکومتیں کہ جہاں پر وہ جو حکمران تھے وہ امریکہ کو اگر ناپسند تھے، وہاں پر اگر کمیونزم تھا تو ان کا کیسے خاتمہ کرنا تھا، یا جمہوری اگر حکمران تھے لیکن وہ امریکہ کے مفاد کے خلاف تھے تو ان کا خاتمہ کیسے کرنا تھا. تو CIA کا پھر جو دائرہ کار تھا وہ انٹیلیجنس ایجنسی سے بڑھ کر ایک فوج کے پیرلل ایک تنظیم کا بن گیا. حکومتوں کو گرانا بنانا یا دہشت گرد تنظیموں کو کی فنڈنگ کرنا، ان کی ٹریننگ کرنا، انہیں ملکوں کے خلاف ملکوں میں بدامنی پھیلانے یا انہیں ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے کیسے استعمال کرنا، یہ پھر اس کا کردار بنتا چلا گیا. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید جو اس سلسلے میں جو تفصیلات ہوں گی، واقعات ہوں گے اہم، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بہت شکریہ.